نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل وسلم على نبینا محمد آمین یا رب العالمین۔ آج کا یہ جو دور ہے اس میں اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو ایک بات کامن دکھے گی کہ ہر ایک دنیا زیادہ سے زیادہ کمانے اور سمیٹنے اور زیادہ سے زیادہ لگژریز اور ان ساز و سامان کی تلاش میں لگا ہوا ہے۔ اسی کے اوپر مقابلے ہیں، اسی کے اوپر فخر ہیں۔ وہ چیزیں جو لگژریز تھیں وہ ہم نے آج ضرورت بنا لی ہیں، اور ان کو سمیٹنے میں ایک دوڑ ایسی لگی ہوئی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ دوڑ کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ جس کے پاس 2 کمرے کا مکان ہے وہ 4 کا بنانا چاہتا ہے، جس کے پاس 4 کا ہے وہ کہتا ہے اس سے بھی بڑا ہو جائے۔ جب اس سے بھی بڑا ہو جاتا ہے کہتے ہیں ایک اور پلاٹ وغیرہ لے کے رکھ لیتے ہیں۔ جب پلاٹ بھی لے لیا تو اب چاہتے ہیں کہ کچھ اور پراپرٹی بنا دیں، کل کو کام آئے گی بچوں کے لیے۔ اب ایک بچے کے نام کی پراپرٹی لے لی تو اب دوسرے کے نام کی، اب تیسرے کے نام کی، ایک ایک کی بنانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت پہلے ہی بتا دی تھی یہی بات، کہ اگر ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو تب بھی وہ تیسری کی خواہش کرے گا۔ آدم کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور جو شخص توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ بخاری میں یہ حدیث ہے، یعنی آدم کے بیٹے کا پیٹ مٹی بھر سکتی ہے، یعنی قبر میں جائے گا تبھی اس کی یہ حرص و حبس ختم ہوگی، اس سے پہلے نہیں ختم ہونے والی۔ اتنا انسان حریص ہے، لالچی ہے دنیا کے لیے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، بلکہ مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا کی محبت میں غرق ہو جاؤ گے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی جب بہت زیادہ مال کی ریل پیل ہو جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جتنی زیادہ آسائشیں ہوں، جتنی زیادہ تن آسانیاں ہوں، اتنی ہی آخرت نظروں سے اوجھل رہتی ہے، اللہ کی یاد نہیں آتی۔ اب یاد نہیں رہتا کہ قناعت کیا چیز ہے، یاد نہیں رہتا ہے کہ آخرت میں حساب کتاب کیا چیز ہے، یاد نہیں رہتا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا۔ دنیا کی مصروفیت، اس کے مشغلے، اس کی مجلسیں، اس کی صحبتیں، اس کی دوستیاں اس رب کو ہی بھلا دیتی ہیں، اسی سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 بھوکے بھیڑیے بھی بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ بکریوں کو اتنا نقصان نہیں دیتے جتنا انسان کا مال اور جاہ جیسے سٹیٹس، جو پوزیشن، اس کا لالچ اس کے دین کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اتنا یہ مال کا لالچ انسان کے دین کو خراب کر دیتا ہے۔ اور ظاہر ہے ہمارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ جو مال کا لالچ ہے، یہ جو پوزیشنز پانے کا لالچ ہے، یہ کیسے انسان کو رب سے دور کر دے گا۔ اور آج وہی ہے جس کی پیشین گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تھی، کہ فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال و دولت ہے۔ نے پریڈکٹ کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہ میری امت کا فتنہ کیا چیز ہوتی ہے؟ گمراہی۔ اتنا بیسیکلی اس کا میننگ ہوتا ہے ٹیسٹ۔ تو ایک اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کسی چیز سے ٹیسٹ کرتا ہے نا، جس ٹیسٹ کے اندر انسان، یعنی سمجھ لیں جیسے امتیں پچھلی گزری،
پچھلی قوموں کا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے. قوم لوط مثلاً تھی، اس کا فتنہ کیا تھا؟ عمل قوم لوط جو ہوموسیکشولیٹی، اس کا فتنہ تھا. قوم شعیب ناپ تول میں کمی بیشی، یہ ان کا فتنہ تھا. یعنی گمراہی، کس چیز نے ان کو گمراہ کر دیا؟ کون سی چیز سے تھے جس سے وہ خراب ہو گئے، مس گائیڈ ہو گئے؟ اور فتنے سے مراد ان کا خاص گناہ بھی ہے، جو ان میں اسپیسیفک، جو ایک ہوتا ہے نا، کوئی چیز کسی قوم کا ٹریڈ بن جاتی ہے. جو ہی آپ کے ذہن میں قوم لوط آتی ہے ایک بات آ جاتی ہے، قوم شعیب آتی ہے ایک بات آتی ہے، قوم نوح آتی ہے، شرک ان کا ٹریڈ تھا. تو جس خاص خرابی کا ان کو ذکر کیا گیا ہے وہ ان کا فتنہ ہے. اسی طرح اس امت کا فتنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتا دیا؟ اور تو خرابیاں ٹھیک ہے اور ہوتی نہیں ہیں، مگر فتنہ کیا ہے؟ مال و دولت ہے. الہاکم التکاثر، یہ کیا چیز ہے؟ کیا کہتا ہے الہاکم التکاثر؟ ہم پڑھتے تو ہیں نمازوں میں رٹا رٹایا، کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ انسانوں زندگی بھر تمہیں یہ ہرس لگی رہتی ہے، زیادہ آ جائے، زیادہ آ جائے، زیادہ آ جائے. اس زیادہ 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 کی چاہ نے تمہیں غافل کر دیا. کس چیز سے غافل کر دی؟ تمہاری آخرت سے، تمہارے مقصد زندگی سے. تم کیوں دنیا میں آئے؟ اس کو ہی تم بھول گئے ہو، اس زیادہ کی چاہت نے. اچھا، یہاں پہ یہ نہیں بتایا گیا کہ اس چیز کے زیادہ ہونے کی چاہت نے. کون سی چیز ہے جس کی اتنی انسان کو خواہش ہوتی کہ یہ زیادہ ہو، زیادہ ہو؟ مال نہیں کہا گیا، اوپن اینڈڈ چھوڑ دیا گیا. اس لیے کہ کسی کے لیے مال ہوگا، کسی کے لیے جائیدادیں ہوں گی، کسی کے لیے زیورات ہوں گے، کسی کے لیے کوئی چیزیں کلیکٹ کرنا، پرس کلیکٹ کرنا، کسی کے لیے جوتے جمع کرنا، کسی کے لیے کراکری کا جنون، ایسا کریز ہوتا ہے کہ وہ کراکری جمع کیے جاتے ہیں. کوئی اور سجاوٹیں، ڈیکوریشنز کو کسی کو شوق ہوتا ہے. تو یعنی اور زیادہ ہو جائے، اور زیادہ ہو جائے. وہ ہر ایک کا اپنا شوق ہے نا، وہ اس کے مطابق زیادہ زیادہ زیادہ. اس کی چاہت نے تمہیں دیکھو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تم اپنے بنانے والے کو ہی بھول گئے. دیکھیں، سوچیں، جو انسان اپنی ساری توجہ اس پہ رکھے کہ اور مل جائے، اور مل جائے، چاہے وہ کوئی بھی چیز، جو بھی آپ کا شوق ہے، مثلاً اپنے ذہن کے اندر سوچیں. کسی کو ظاہر ہے ہر ایک کی ڈیفرنٹ ہے. کسی کے لیے ہو سکتا ہے مال اتنی بڑی چیز نہ ہو جتنی اس کو یہ کریز ہے کہ میں نے پرس جمع کرنی، جہاں سے ملتا ہے وہاں پہ دوڑ لگائیں گے. تو جب زیادہ 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 کی یہ چاہت انسان کے دل میں ایسے آ جاتی ہے نا، تو پھر واقعی اس کے ذہن میں تو اتنی کیپیسٹی نہیں رہتی کہ وہ اب اللہ کو یاد کرے. وہ تو پھر مقابلے بازیوں میں لگا ہوتا ہے. اس کے ذہن میں تو یہ سوچی نہیں آتی کہ کوئی آخرت بھی چیز ہے. دیکھیے، ایک دماغ آکیپائڈ رہتا ہے نا جب کسی چیز سے، ایک دھن سوار ہو جاتی ہے جب بندے کے ذہن پہ، تو پھر دین اور قرآن اور آخرت اور یہ چیزیں بالکل اس کے ذہن سے اوجھل ہو جاتی ہیں. مال و دولت ہونا برا نہیں ہے، مگر اس کی ہرس رکھنا، اس کے پیچھے اس قدر دوڑنا کہ ہوش ہی نہ رہے میں کیوں دنیا میں آئی ہوں. حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن، یہ سب بہت مالدار تھے، مگر ایسے نہیں تھے کہ جس کا پیٹ ہی نہ بھرے. آج اس کی 10,000 تنخواہ ہے تو دیکھیں وہ چاہتا ہے 50 ہو جائے. جب 50 ہو جاتی تو آپ چاہتا ہے 1,00,000 ہو جائے. 1,00,000 پہ بھی اب چین نہیں آتا، آپ کہتا ہے نہیں 1,50,000 ہونی چاہیے پھر ٹھیک ہے. تو ایک خواہش پوری ہوتی ہے، دوسری شروع ہو جاتی ہے، دوسری ابھی پوری ہی ہوتی ہے، تیسری شروع ہو جاتی ہے. تو یہ سلسلہ تو چلتا ہی جاتا ہے، نہ ختم ہونے والا سلسلہ. اور اسی کو ہم زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن آدم کہتا ہے میرا مال، میرا مال، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا. اس کو سمیٹ، اس کا مال تو صرف وہ ہے جو اس نے کھا لیا، اور جو اس نے پہن لیا، اور جو اس نے اللہ کے راستے میں دے دیا. یعنی کھا لیا، کھا کے ختم کر دیا، یہ اس کا مال تھا. پہن لیا، پہن کے پرانا کر دیا، یہ اس کا مال تھا. ٹھیک ہے. اور جو اللہ کے راستے میں دے دیا وہ وہاں پہ اللہ کے پاس جمع ہو گیا، یہ بھی اس کا مال تھا. اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ لوگوں کے لیے چھوڑ دیا. وہ تو لوگ لے لیں گے، تم مر جاؤ گے. تو وہ تو وقت آتا ہی نہیں ہے کہ انسان کسی وقت جا کے کہے اللہ تو نے مجھے بڑا کچھ دے دیا، اب بس میں اسی پہ شکر گزار ہو جاؤں. دل مطمئن ہو جائے، قناعت آ جائے. اسی لیے وہ دعا بھی ہے نا
اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع. یہ کون سا نفس ہے؟ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں اس نفس سے جو کبھی بھرتا ہی نہیں ہے. من نفس لا تشبع، کبھی سیر نہیں ہوتا، ہر وقت اور کا اس میں لالچ ہے. اللہ اکبر، اللہ ایسے نفس سے ہمیں محفوظ رکھے. تو اگر ہم 2 باتیں یاد رکھیں نا، بہت زیادہ لمبی چوڑی نہیں، صرف 2 باتیں اگر ہم یاد رکھیں تو یہ ہماری ہیرس ختم ہو جائے، ہمارے اندر قناعت آ جائے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل مالداری یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس بہت مال و اسباب ہو، مال و اسباب کی کثرت ہو، یہ مالداری نہیں ہے. اصل مالداری یہ ہے جو دل کی مالداری ہے. سوچے نا، اگر کوئی انسان کتنا بھی رچ ہو لیکن اگر وہ ہر وقت یہ کہتا رہے مجھے اور چاہیے، مجھے ابھی بھی یہ میرے پاس نہیں ہے، ہائے یہ نہیں ہے، ہائے وہ نہیں ہے، تو وہ تو مالدار نہیں ہے، وہ تو محتاج ہے. اور اگر کسی کے پاس کم بھی ہے لیکن وہ کہے الحمدللہ، شکر ہے اللہ نے بڑا دیا، تو اصل تو مالدار وہی ہوا نا. یہ جو امیر بن کے بیٹھا ہے تو محتاج ہے. تو 2 باتیں جو ہمیں یاد رکھنے کی ہیں. ایک نمبر 1 کہ یہ سب ختم ہو جانے والا ہے. دیکھیں قیامت کس چیز کا نام ہے یا موت کس چیز کا نام ہے؟ سب ختم ہو جانے کا. قیامت میں تو ہر چیز ہی ختم ہو جانی ہے، اور میری موت آئے گی تو تب میں نے ختم ہو جانا. جس نے یہ یاد رکھا نا وہ ان چیزوں کی اصل ویلیو سمجھ جائے گا. آج ہمیں یہ لالچ، یہ ہیرس، یہ دوڑ اس لیے لگی ہوئی ہے کہ ہم یہ بات بھول گئے. اس لیے آج ہم یہ مرے چلے جا رہے ہیں، اس لیے روتے ہیں ان کے پیچھے، اس لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ٹائم کس چیز نے لے لیا؟ اس بھاگ دوڑ نے، کہ زیادہ ہو جائے زیادہ ہو جائے زیادہ ہو جائے. آپ یقین کریں میں نے ایک کینسر کی پیشنٹ کو دیکھا تھا لاسٹ اسٹیج پہ، اور وہ لڑکی کافی اپنی یعنی صحت کے دنوں میں بہت ٹپ ٹاپ رہنے والی تھی. اس نے اپنے منہ سے یہ الفاظ مجھے کہے بستر مرگ پہ کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. تو ان چیزوں کی ریئل ویلیو واقعی اس کو پتہ ہوتی ہے جو یہاں سے چھوڑ کے جانے والا ہوتا ہے. جب انسان اس سٹیج پہ پہنچتا ہے نا تب بالکل قیمت سامنے آ جاتی ہے کہ کس چیز کی ویلیو 0 ہے اور کس چیز کی ویلیو انفینٹ تھی، کس چیز کی ویلیو وہ تھی جس کو کہیں گے کہ پرائس لیس. کون سی چیز پرائس لیس تھی؟ یہ نیک اعمال تھے جو کرنے تھے. کس چیز پہ مجھے قناعت کرنی چاہیے تھی اور کس چیز کے لیے مجھے دوڑ لگانی چاہیے تھی، یہ اس وقت پتہ چل جاتا ہے. اور کیا کریں کہ ہمیں جب صحت کا دن ہوتے ہیں تب نہیں یہ بات یاد رہتی، جب تک بالکل مرنے نہ لگے اس وقت تک نہیں یہ یاد آتا کہ یہاں پہ کچھ کم بھی ہو گیا تو کیا فرق پڑے گا، آخر تو میں نے چلے ہی جانا ہے نا. دیکھیں اگر ہم دن بھر کی اپنی مصروفیات دیکھیں، ہم کن کاموں میں لگے ہیں. جو گھروں میں رہنے والی خواتین ہیں، گھروں کے کبھی شیشے چمکا رہے ہیں، کبھی قالین صاف کر رہے ہیں، کبھی کسی پکوان کو سیکھ رہے ہیں، اس کی ریسیپی لے لی، اس کو بنا لیا. حالانکہ ٹھیک ہے صاف ستھرا رہیں آپ، یہ سب اچھا ہے، مگر ان چیزوں کو اتنی ہی اہمیت دیں جتنی یہ ورتھ ہے. اپنی زندگی کو اتنی اہمیت دیں جتنی وہ ورتھ ہے. آپ کی زندگی کا یہ وقت اتنا قیمتی ہے کہ ان سب کاموں سے اوپر اٹھ کے زندگی گزارنی ہے. ہم ان کاموں کی حیثیت نہیں ابھی تک سمجھ سکے کہ ان کی کتنی حیثیت ہے. یہ آپ ہم جو اپنی زندگی ویسٹ کر رہے ہیں نا، ایسے ہی ہے جیسے آپ لاکھوں ڈالر خرچ کر کے اور پلاسٹک کے پھول خرید کے لے آئیں. تو کوئی کہے گا کتنی بے وقوف ہے، اس نے لاکھ ڈالر پلاسٹک کے پھول خریدنے میں خرچ کر دیے، اسے تو اچھا تھا کہ یہ گھر خرید لیتی. کتنا بے وقوفانہ سودا لگتا ہے نا.
اسی طرح کہیں ہم ہیرے جیسی زندگی سے جو ہمیں تھوڑی سی دیر کے لیے ملی ہے، ہم اس سے بجائے جنت خریدنے کے، ہم کھانوں کے پروگرام دیکھ دیکھ کے، کرسٹل کی اور پتہ نہیں کیا کیا اور چیزیں جمع کر کر کے، گھر کی ڈسٹنگ کر کر کے، فونوں پہ گپ شپ کر کے، بازاروں میں گھوم گھوم کے گزار رہے ہیں، یہ پلاسٹک کے پھول خریدنے جیسی بات ہے۔ اس کے پیچھے زندگی لگا دینا ورتھ ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہم کر رہے ہیں نا تو اس وقت تک ہم نے اپنی زندگی کی قیمت ہی نہیں پہچانی، کتنی قیمتی چیز ہمیں اللہ نے دی ہوئی ہے، کتنی پریشیس ہے۔ بھلا کوئی اپنے ہیرے یا اپنے زیور بیچ کے پتھر خریدتا ہے، کنکر خریدتا ہے، پلاسٹک کی پلیٹیں خریدتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، ہمارا اتنا قیمتی سیٹ ہے، اس کو کیوں دے دوں؟ تو آپ کی زندگی تو اس سونے کے سیٹ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ جس دن یہ ہاتھ سے نکل گئی نا، اس دن یہ ساری چیزیں جو آج بہت امپورٹنٹ لگ رہی ہیں وہ بالکل ان امپورٹنٹ ہو جائیں گی، اور جن چیزوں کو آج فالتو سمجھ رہے ہیں آپ، وہ سب سے امپورٹنٹ بن جائیں گے۔ چیزوں کی اصل ویلیو تو جانیں۔ دوسرا جو آپ نے کام یاد رکھنا ہے، چیز یاد رکھنی ہے، جو آپ کو قناعت دے گی، جو آپ کی حرص کو ختم کرے گی، وہ ہے ان سب چیزوں کا حساب ہوگا۔ ایک ایک چیز کی اگر ہم لسٹ بنائیں نا، کیا کیا ہے میرے پاس، اور سوچیں اس کا بھی حساب ہے، اس کا بھی حساب ہے۔ جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا حساب سے آتا ہوگا۔ ہم دیکھیں دنیا میں ٹیسٹ پیپر ہے نا، اس کے اندر چاہتے ہیں کم سے کم کوسچن ہو، لیکن جب آخرت کا حساب ہے تب نہیں ہم سوچتے کہ وہاں پہ جتنی نعمتیں ہیں میرے پاس، جتنی زیادہ ہوں گی اتنا ہی کوسچن پیپر لمبا ہوگا، اتنے ہی کوسچن زیادہ ہوں گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو ہمارے ساتھ تفسیر کلاس لیتے ہیں ان کو پتا ہوگا، لتسألن، البتہ ضرور تم سوال کیے جاؤ گے۔ کتنا زور ہے اس میں، دو تاکیدیں ہیں، تم ضرور بضرور سوال کیے جاؤ گے اس دن۔ کس بارے میں؟ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں، جتنی ہم نے اکٹھی کی ہوئی ہیں، ایک ایک چیز کے بارے میں حساب ہوگا، ان اعضاء کے بارے میں حساب ہوگا، آنکھ، کان، زبان، عقل، یہ جو صلاحیتیں ہمیں ملی ہوئی، یہ جو جتنے سامان ہمیں ملے ہوئے، یہ سب کہ ایک ایک نعمت کو ہم نے کس طرح استعمال کیا، اس چیز کا سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے یا اس کو ناراض کرنے میں۔ ایک دیکھنے کی نعمت کو لایا جائے گا اس دن، ایک آنکھ لائی جائے گی، میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے گی، اور دوسرے پلڑے میں ساری زندگی کے نیک اعمال رکھ دیے جائیں گے، تو آنکھ زیادہ وزنی ہوگی۔ آنکھ کی قیمت آپ اپنے پوری زندگی کی نیکیاں بھی دے دیں تو نہیں پوری کر سکتے، اتنی اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ اس لیے تو اللہ کی رحمت سے ہی جائیں گے نا جنت میں، اور یہ کا مطلب نہیں ہے کہ پھر اس کے بعد نیکیاں ہی نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سے کم پہ راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ بھی اس کے کم عمل سے راضی ہو جاتا ہے۔ یعنی جو اس کو اللہ نے کم دیا ہوا ہے وہ کم کے اوپر ہی راضی ہے، تو اللہ وہ بھی کم عمل بھی کرے گا نا، اللہ اس سے راضی ہوگا۔ لیکن جو ہم جیسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ بیسٹ ملے، کپڑا ہو تو بیسٹ، گھر ہو میرا تو بیسٹ، گاڑی ہو میری تو لیٹسٹ، کپڑے زیور ہو میرا تو لیٹسٹ ڈیزائن کا، جب دنیا لینے لگتے ہیں تب تو کہتے ہیں بیسٹ ملے، سب سے اچھا میرا ہو، اور جب خود اطاعت کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں کم سے کم بھی تو کافی ہے، نماز روزہ تو میں کر ہی لیتی ہوں، تو اس سے زیادہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک بات آنیسٹلی بتائیں، کیا جتنا کچھ ہم لے رہے ہیں اللہ سے نعمتوں کی صورت میں، جتنا کچھ ہمارے پاس اس وقت ہے، ابھی آگے کا تو نہیں سوچیں، جو ہم ابھی مانگ رہے ہیں وہ نہیں، جتنا ابھی ہمارے پاس ہے، کیا اس کے بدلے میں یہ نماز روزہ کافی ہے کرنا؟ خود تم ہاتھ بھر بھر کے لے رہے ہیں اور اللہ کی اطاعت گن گن کے کرتے ہیں،
میں نے تو یہ بھی کر لیا اور یہ بھی کر لیا. اللہ تو تمہیں گن گن کے نہیں دیتا. تم تو اللہ کی عبادت ایسے کرتے ہو، اس کی اطاعت ایسے کرتے ہو جیسے قرض سر سے اتار رہے. کیا واقعی ان تمام نعمتوں کی شکر گزاری کے لیے کافی ہے جتنا میں کر رہی ہوں؟ اللہ تعالیٰ تو اس دن فرمائے گا قیامت کے دن کہ اے ابن آدم، میں نے تجھے گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار کرایا. اب آپ آج کے وقت میں سوچ لیں کہ میں نے تمہیں گاڑیاں دی، ٹھیک ہے، عورتیں تیرے نکاح میں دی، یعنی عورتوں کو مرد دیے، آپ کو شوہر دیے، گھر والی بنایا، اور تجھے مہلت دی کہ تو ہنسی خوشی آرام اور راحت سے زندگی گزارے. اب بتا میرا شکر کتنا ادا کیا تو نے؟ یہ پوچھا جائے گا. ہم سوچتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، جو مل رہا ہے تو آ رہا ہے تو آتا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سوال ہر نعمت کا. تم کو اللہ نے صحت دی تھی نا، تم کو بہت سارے لوگ بیمار تھے، تمہیں اللہ نے بیماری سے بچایا، تم نے کیا کیا؟ باقیوں کو اللہ نے کھانے پینے کی کمی دی تھی نا. دنیا میں کتنے لوگ ہیں اس وقت جو بھوکے پیٹ سوتے ہیں، ان کو اگلے دن پتہ نہیں ہوتا ہمیں کھانا ملے گا یا نہیں. تمہاری تو فراوانی کا یہ حال تھا، فریج بھرے ہوئے، اور تو اور فریزر بھی لے لیا کہ جو لوگ اب فریج میں پورا نہیں آتا فریزر بھی رکھو. اللہ نے کیا کیا تمہیں دیا، تم نے کیا کیا پھر اللہ کے لیے؟ تم کو نیند اللہ نے عطا فرمائی کہ میٹھی نیند رات کو سوتے. بہت سارے لوگ ہیں ان کو رات کو نیند ہی نہیں آتی. تم نے کیا کیا اس کے بعد اللہ کے لیے؟ بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ نے دیوانہ بنایا، ان کی عقل نہیں کام کرتی. تم کو اللہ نے صحیح سلامت عقل دی، تم نے کیا اس کو دنیا ہی جمع کرنے میں لگا دیا؟ یا اللہ کی خاطر بھی کچھ کیا؟ اس طرح کے سوال ہر ایک چیز کے بارے میں سوچ لیں، لسٹ آپ کی لمبی ہوتی جائے گی. امن و امان کا بھی سوال ہوگا. تمہیں پیس دیا، تم امن سے رہ رہے تھے نا. کئی لوگ تو ایسے اس کے اندر رہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت ہمیں رات کو بھی خوف، دن کو بھی خوف، کیا ہو ہمارا بنے گا. تمہیں اولاد کی نعمت دی تھی نا، تمہیں یہ دیا، تمہیں یہ دیا، کتنی ساری چیزیں ہیں. یاد رکھیں جتنی نعمتیں زیادہ حساب اتنا ہی زیادہ ہوگا، اتنی زیادہ پوچھ گچھ ہوگی. ظاہر ہے آپ کے پاس سامان زیادہ ہے. آپ دیکھیں امیگریشن پہ کھڑا کر کے سامان کس کا کھولا، جس نے تو چھوٹی سی پوٹلی پکڑی ہوئی اس کو تو کوئی روکتا ہی نہیں. اس کا کیا سامان کھولنا، کس کا سامان کھولا جاتا؟ جس کے پاس بیگ بکسے کے بکسے بھرے ہوئے. اور دیر کس کو لگتی ہے؟ اس کا سامان کھول کے ایک ایک چیز کی چیکنگ کی جائے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. چاہے چیزیں ٹھیک بھی ہوں پھر بھی کتنا ڈر لگتا. حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 10 جو جن کو جنت کی بشارت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دے دی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن تم سب سے آخر میں مجھ سے ملے، یعنی جنت میں سب سے آخر میں پہنچے. انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں. تو فرمایا کیوں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن تیرے مال کی کثرت نے تجھے روکے رکھا. یعنی اتنا مال تھا، اس کا حساب دیتے 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 اتنی دیر لگ گئی. ابھی یہ ان کا مال حلال کا تھا. یہ سن کے حضرت عبد الرحمن بن عوف رونے لگے، پہلے سے بھی زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگے. اور یہ وہ تھے، قافلے کا قافلہ آتا تھا نا، وہ اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے. اور فرمایا کرتے تھے مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں تو سونا بن جاتی ہے. یعنی اللہ نے اتنا عطا کیا تھا. ایسا نہیں تھا کہ ان کی ہرس تھی، کو لالچ بھاگ رہے ہیں بس مالی دماغ پہ سوار ہے، یہ کر لو. نہیں، بس اللہ نے دیا تھا اتنا ان کو. اتنا لگاتے بھی تھے اللہ کے راستے میں، مگر اس کی پوچھ ہے، حلال کی بھی اتنی پوچھ ہے، جس میں سے اتنا صدقہ کیا اس کی بھی اتنی پوچھ ہے. تو جن کے مالوں کا پتہ ہی نہیں کہ کیا ملاوٹیں ہوئی ہوئی ہیں، اس میں کتنا حلال ہے کتنا حلال نہیں ہے، کہ کدھر خرچ کیا، اسراف کیا، تبذیر کی، اللہ کی نافرمانی میں لگایا، وہ کیسے حساب دیں گے؟ استغفر اللہ. ادھر کا حق مارا ہوا، ادھر کا مارا ہوا، وہ کیسے حساب دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 3 چیزیں ہیں جن کی پوچھ نہیں ہوگی. پردہ پوشی کے لائق کپڑا جتنا آپ کا تن ڈھانپنے کے لیے، بھوک روکنے کے قابل روٹی کا ٹکڑا جس سے آپ کی بھوک مٹ جائے، اور سردی گرمی میں سر چھپانے کے لیے مکان. بس اتنا سا.
اتنی، جس کو ہم کہتے ہیں نا غریب کے لیے روٹی کپڑا مکان، ان کو یہ دے دو، ہے نا، وہ بس ان 3 چیزوں کا نہیں سوال ہے، باقی ہر چیز کا سوال ہے، ہر چیز کا پوچھا جائے گا کہ یہ سب تمہیں دیا اللہ نے، تم نے کیا کیا؟ آپ دیکھیں تو آپ جب پھر انسان کوئی چیز لینے لگتا ہے تو پھر یہی سوچتا ہے نا، اللہ اس کا بھی حساب مجھے دینا پڑے گا، لوں کہ نہیں لوں، یہ رکھوں کہ نہیں رکھوں، میرے پاس اس کا بھی سوال، اس کا بھی سوال، کیا پھر ہرس کرنے کا کوئی بات رہ جاتی ہے، کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ اور مل جائے اور مل جائے؟ وہ جو پریشان ہوگا اس حساب کتاب کے لیے، وہ تو یہ کہے گا کہ اللہ اتنے کا میں حساب کیسے دوں گا؟ یہ جو میں نے جوڑ جوڑ کے اتنا بنایا ہوا ہے، نہ اللہ کے راستے میں ایسا نکالتی ہوں، نہ کوئی اور کسی کے حقوق ادا کرنے پہ لگاتی ہوں، بس جمع کرنے کا شوق، جمع کیے جا رہی ہوں، چاہے وہ پیسہ ہے چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے، اسی میں لگی ہوئی ہے۔ کیا یہ میرا سوال نامہ بڑھا رہا ہے، میرا حساب بڑھا رہا ہے یا گھٹا رہا ہے؟ اور کیا مجھے اللہ سے قریب کر رہا ہے یا اللہ سے دور کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ انفطار میں ہے کہ یا ایہا الانسان، اے انسان، 2 دفعہ صرف قرآن پاک میں فرمایا اے انسان، یا ایہا الانسان، یعنی کوئی بھی انسان ہے، کافر ہے، مومن ہے، گناہ گار ہے، نیک ہے، ہر ایک انسان سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما غراک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، کس چیز نے تجھے رب بھلا دیا؟ الہ نہیں فرمایا، رب، رب کا لفظ محبت کے لیے ہوتا ہے کہ رب پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ اور کس کو کہتے ہیں پالنے والا؟ پالنے والی کس کو کہتے ہیں؟ ماں، ہے نا؟ تو جب دیکھیں انسان کو کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے، ہائے اماں ہی منہ سے نکلتا ہے، ہائے ابا نہیں نکلتا، ہے نا، کیونکہ پالنے والی کے ساتھ ایک واقعی کلوزنس، محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ الہ نہیں فرمایا، الہ ایک تعظیم کا لفظ ہے، رب فرمایا، رب، تجھے تیرے رب سے، تیرے پالنے والے سے، جس نے تیری پرورش کی، تجھے پالا پوسا، اس سے کس نے دور کر دیا؟ اس سے دور کر دیا الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، اس سے دور کس چیز نے کر دیا؟ ان چیزوں نے۔ سوچے کون سی چیز میرا سارا وقت کنزیوم کر لیتی ہے کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں رہتا اللہ کے لیے؟ وہی وہ چیز ہے جس نے دھوکے میں ڈال رکھا۔ کس نے دھوکے میں ڈالا؟ کس نے تجھے دور کیا؟ اس چیز نے دور کیا، اس رب سے جو اتنا مہربان ہے، جو پالنے والا ہے۔ ماں کیا، ماں کا لفظ بھی کہنا وہ ہے، کیونکہ ماں کی تو محبت اس طرح سے اللہ کی محبت سے تشبیہ دی ہی نہیں جا سکتی۔ اللہ کی محبت تو بہت زیادہ بڑھ کے ماں کی محبت سے۔ فرمایا جو ربک الکریم ہے، ماں تو پھر بھی ڈانٹ لیتی ہوگی، تجھے مار لیتی ہوگی، وہ تو کرم کرنے والا ہے، اور تو اس سے ہی دور چلا گیا، تو نے اس کو ہی چھوڑ دیا، اسی سے بیگانہ ہو گیا، اسی کے راستے بھول گیا، جو راستہ اس رب کی طرف آتا تھا تو نے وہ راستہ ہی چھوڑ دیا ان چیزوں کے پیچھے۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ نہیں بھولتے، بچہ ناراض ہو کے چلا بھی جائے نا گھر سے، ماں باپ دروازہ کھلا رکھتے ہیں، پتہ نہیں کب بچہ واپس آ جائے۔ رب اتنا مہربان ہے، آپ اس رب سے دور چلے جاتے ہیں، آپ دنیا میں گم ہو جاتے ہیں، وہ اپنے دروازے بند نہیں کرتا، اس کے دروازے کھلے ہیں، کہتا ہے میں انتظار کرتا ہوں تو کب لوٹ کے آ جائے۔ جب بچہ گھر سے نکل جائے تو ماں باپ کو جتنا انتظار ہوتا ہے نا، شاید اولاد کو نہیں اتنا ہوتا۔ اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اس کی بنائی ہوئی چیز ہوتی ہے نا، اس کو بڑی محبت ہوتی ہے اپنی چیز سے۔ ہمیں شاید تو اتنا درد ہو نہ، اتنی محبت ہو نہ کہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں، لیکن اللہ انتظار کرتا ہے، وہ اپنے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ پھر وہ گلہ کر رہا ہے کہ میرے بندے، تو نے اگر چھوڑنا تھا تو مجھے ہی چھوڑنا تھا، میں تو سب سے زیادہ تیرا تھا، میں تو ربک الکریم تھا، تو نے ان چیزوں کے پیچھے مجھے چھوڑ دیا۔
اب سوچو کہ وہ چیزیں ورتھ ہیں، کسی نے لوگوں کے پیچھے چھوڑ دیا، لوگ کیا کہیں گے، تو میں یہ بس اب اگر یہ میں اللہ کی مانوں گی تو لوگ میری یہ باتیں منائیں گے، لوگ ایسے کہیں گے۔ اس نے تو لوگوں کی خاطر تمہیں نہیں چھوڑا، تم نے لوگوں کی خاطر اس کو ہی چھوڑ دیا۔ تو کوئی چیز ایسی تو ورتھ سوچتے کہ جو اس قابل ہوتی کہ جس کے لیے تم اپنے رب کو چھوڑتے۔ کوئی بھی دنیا کی چیز اس قابل نہیں۔ اور وہ رب جس نے پیدا کیا اور صرف پیدا کر کے نہیں چھوڑا، فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ، پھر تمہیں ٹھیک ٹھاک کیا، پھر تمہیں برابر کیا، کہیں سے اونچے نیچے نہیں ہو، کہیں ایک آنکھ بڑی اور ایک چھوٹی نہیں ہے، ایک کان لمبا اور ایک چھوٹا نہیں ہے، ایک آنکھ اوپر اور ایک نیچے نہیں ہے، تمہیں کتنا بیلنسڈ بنایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، یہ جو تمہاری صورتیں دی ہیں نا، یہ اس رب نے پیاری پیاری بنائی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد شیشہ دیکھتے ہو تو بڑے خوش ہوتے ہو، یہ نہیں سوچتے کہ جی کس رب نے مجھے یہ دیا، اتنا بیلنسڈ چہرہ، اتنے بیلنسڈ ساری میرا جسامت، ایسی پیاری شکل اس رب نے دی، اس کو بھی تو یاد کرو۔ آئینہ دیکھتے وقت اپنے اوپر نظر ہے اور بنانے والے کو تم نے چھوڑ دیا، اسی کو بھول گئے۔ کیا ابھی بھی تم رب کی طرف نہیں آؤ گے؟ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اللہ کے ذکر سے، قرآن سے؟ کتنے اور ہم درس سنیں گے، کتنے اور خطبے سنیں گے، کتنے لیکچر اور سنیں گے، جن کے بعد ہم سوچیں گے کہ اب بہت سال، بہت دن، بہت مہینے، ان عمر کا ایک حصہ میں نے بڑا کچھ ضائع کر دیا، اب بس، اب آگے زندگی بدلے گی۔ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ دل پگھل جائے؟ وہ وقت کب آئے گا؟ کل؟ کل تو کبھی نہیں آنی، اس لیے کہ جو کل ہوگی نا اس کے بعد ایک اور کل ہوگی، اور اس کل پہ ایک اور کل ہوگی۔ یہ چیزیں کس کام کی؟ یہ جو دوڑ جس میں تم لگے ہوئے، یہ کس کام کی ہے جو تمہیں تمہارے رب سے دور کر دے؟ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا میں بڑا غریب ہوں، بہت سالوں سے میں غربت کا شکار ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے امیر کر دے، دولت دے دے۔ اب یہ شخص 5 نمازوں کے لیے، 5 کے لیے مسجد آتا تھا، رمضان میں اعتکاف کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے نا، پہچان لیتے تھے کہ یہ دعا صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ فرمایا کہ نہیں، تمہارے لیے نہیں یہ صحیح، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اگر میں نے تمہارے لیے یہ دعا کر دی تو یہ دولت تمہیں کہیں نیکیوں سے دور نہ کر دے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، آپ دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، اللہ اس کے کاروبار میں برکت دے دے۔ اب اس کی وہ بکریاں چراتا تھا، اس کی بکریاں بہت بڑھ گئیں، جس کی وجہ سے وہ بکریوں کو لے کے دور جانا پڑتا تھا چرانے کے لیے، اس وجہ سے وہ مسجد میں کم آنے لگا۔ پھر اور بڑھ گئی، پھر اب اور بھی کم آنے لگا، ہفتے میں 1 دفعہ آنے لگا۔ پھر اور بڑھ گئی تو بہت دور نکل کے، باہر جا کے اس کو آبادی سے نکل کے بکریاں چرانی پڑتی تھیں۔ اب صرف جمعے کے جمعے آنے لگا، اور اس کے بعد وہ جمعہ بھی ختم ہو گیا، عید کے عید آنے لگا۔ یہ وہ آدمی تھا جس کا مال اتنا بڑھا کہ اس کے پاس اب اللہ کے لیے وقت ہی نہیں رہ گیا۔ وہ رب جو دیتا ہے پھر انسان کے پاس اسی کے لیے وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مال، یہ جو بھی چیزیں آپ جمع کرتے ہیں، برتن ہے، ڈیکوریشن ہے، یہ نعمتوں کی کثرت یا ان چیزوں کی کثرت اکثر ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان فاصلے بڑھاتی چلی جاتی ہے، ہمیں دور کرتی چلی جاتی ہے، ہم ریلائز ہی نہیں کرتے، ہم بڑا اچھا سمجھ رہے ہیں کہ اچھا ہمیں بڑا کچھ مل رہا، اور ملے اور ملے۔ ہم اپنا سوچیں کہ اس چیز نے مجھے اللہ سے دور کیا ہے، کیا یہ چیز ورتھ ہے اس کریم رب کو چھوڑنے؟ کیا واقعی اس چیز کے لیے، اس چیز کو کمانے کے لیے، یا اس کی چیز کو خرچ کرنے کے لیے، یا اس کو پانے کے لیے، یا اس کو سنبھالنے کے لیے، اس کے لیے میں نے رب کو چھوڑا؟ پھر سوچ لیں کہ وہ چیز کیا ورتھ ہے یا نہیں۔
اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ قناعت حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ اس شخص کی طرف دیکھو جو تم سے مال و دولت میں عہدے میں کم ہے، اس کی طرف دیکھو، تاکہ انسان نعمتوں کی شکر گزاری کر سکے. اس کی طرف مت دیکھو جو تم سے بڑھ کے، اس سے نعمتوں کو تم حقیر سمجھنے لگو گے، تمہیں اپنی نعمت لگے گی کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں. تو اگر انسان اپنی آخرت کو یاد کر لے، اپنے جانے کو دنیا سے یاد کر لے، اس کو ذہن میں رکھے، قیامت کے دن کو ذہن میں رکھے جس دن سب کچھ ختم ہو جائے، اور حساب کتاب کو یاد رکھے، تو میرا نہیں خیال ہے کوئی بھی انسان ان چیزوں کے ساتھ اتنا دل لگائے گا کہ ان کے لیے اپنی آخرت خراب کر دے. کوئی انسان اتنا ان چیزوں کے پیچھے اس کے بعد بھاگ سکتا ہے کیا؟ اس میں ان لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، ایسے لوگوں سے دوستی کریں، ایسے لوگوں کی صحبت رکھیں جو اللہ کا ذکر صبح شام کرتے ہیں. وہ ان چیزوں میں نہیں ہے، وہ اللہ کے ذکر میں. سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ اے نبی آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھیں جو ہر وقت مال کے اور اس کے دنیا میں لگے ہوئے، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں جو دن اور رات اپنے رب کو یاد کرنے والے ہیں. تو ہم ان کے ساتھ بیٹھے تاکہ ہماری یہ ہرس ختم ہو، یہ جو دوڑ بس ایک لگی ہوئی ہے یہ ہمارے دماغ سے نکلے. آج جو عقل مند ہے نا، وہ اپنی کل کو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے زندگی گزارے گا، اور یہ زندگی اتنی حقیر چیزوں کے پیچھے نہیں لگا دے گا. اور سب سے بڑی بات یہ وہ اپنے کریم اتنے پیارے رب کو ان گھٹیا چیزوں کے پیچھے نہیں چھوڑ دے گا، ان چھوٹی لذتوں کے پیچھے نہیں چھوڑ دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں قناعت عطا فرمائے، ایسے نفس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے جو کبھی سیر نہیں ہوتا، جو کبھی نہیں بھرتا. آج کی سنت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت سونے کے لیے جب بستر پہ جاتے تھے تو اپنی یہ دونوں ہتھیلیاں نا ملا لیتے، جیسے ہم دعا کرتے نا اس طرح ان کو اکٹھا کر، پھر ان پہ پھونک مارتے تھے، قل ہو اللہ پڑھ کے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یعنی سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص، یہ پڑھ کے ان کے پر پھونک مار کے پھر سر سے شروع کر کے جہاں تک ہاتھ پہنچتے تھے جسم پہ وہاں تک ہاتھ پھیرتے تھے. یعنی چہرے سے سر سے شروع کر کے نا جہاں تک آپ کے ہاتھ جائیں بس وہاں تک پھیر دیں. 3 times یہ عمل کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو بخاری میں ہے یہ. اور مرض الموت کسی کو ہو نا، نزا کا عالم ہو، تو اس کے اوپر بھی آپ اسی طرح پڑھ کے دم کر سکتے ہیں. اس سے جان کرنے کی جو تکلیف ہے انشاءاللہ اللہ آسان کر دے گا. اس طرح ایک آیت ہے سورۃ البقرہ 163، اس میں اسم اعظم ہے، اس کے ذریعے سے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. تو لکھ لیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اس میں ہے اسم اعظم. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس میں اسم اعظم ہے، تو یہ پڑھیں گے آپ انشاءاللہ تو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اس دعا کو. آج کی دعا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں، الذی لا الہ الا ہوا، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، الحی اور القیوم وہی ہے، ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ قائم. واتوب الیہ، میں اس کے آگے توبہ کرتی ہوں. اس سے معافی مانگے، اس سے توبہ کریں. جب بھی انسان پلٹ آئے نا زندگی کے کسی سٹیج پر بھی، جب تک یہ سانس میں سانس چل رہی ہے اس وقت تک ابھی دیر نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے دروازے اس وقت تک کھولے میں بند نہیں کیے. اور ایک دفعہ ایک بوڑھا آدمی آیا اور اس نے کہا آ کے کسی صحابی سے کہ میں آیا ہوں لیکن بڑی دیر ہو چکی ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، گناہوں میں زندگی گزارتی. ہم نے فرمایا ابھی دیر نہیں ہوئی، اس لیے کہ ابھی زندگی باقی ہے.
ابھی زندگی ہے، ابھی تم زندہ ہو، اس لیے ابھی دیر نہیں ہوئی. اللہ اکبر. آج کا جو ذکر ہے، اس ذکر کے بارے میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ ہر روز 1000 نیکیاں کمائے؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی ہر روز 1000 نیکیاں کیسے کما سکتا ہے؟ بڑا مشکل کام ہے یہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھے گا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، یا اس سے 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے. سبحان اللہ. کتنا آسان ہے کہنا نا سبحان اللہ. کتنی دیر لگی مجھے؟ 2-3 سیکنڈ بہت بھی کر لیں. سبحان اللہ. گن لیں کتنے سیکنڈ لگے. اور ہم کتنے سیکنڈ گنوا دیتے ہیں، کتنے منٹ گنوا دیتے ہیں چپ رہ کے یا بیکار بول بول کے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. جب خاموش بیٹھے ہوئے تو اس سے بہتر نہیں کہ یہ ذکر کون سا ایسا ہے جس کو کسی کو نہیں پتا ہو کہ کوئی کہے کہ نہیں مجھے تو یہ آتا نہیں ہے. کوئی ہے جو کہے مجھے نہیں یہ آتا ذکر؟ 100 ٹائم پڑھنے سے 1000 نیکیاں ملیں گی. سبحان اللہ. اس کو عادت ہی بنا لیں کہ بس چلتے پھرتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی ساری نیکیاں ہو جائیں گی آپ کی الحمدللہ. تو پارٹ آف اسپیچ بھی ہونا چاہیے، اور ایسے ہونا چاہیے کہ خود بخود زبان سے جاری ہو جائے. پتہ ہے صحابہ کرام کو ذکر کی کتنی عادت تھی. وہ جب رفع حاجت کے لیے جاتے تھے منہ میں پتھر رکھتے تھے کہ جو ہے کیونکہ ان سے رکا نہیں جاتا تھا، ان کی زبان رکتی ہی نہیں تھی. یا اب اس وقت نہ کوئی ذکر ہماری زبان پہ آ جائے. اللہ اکبر. ہمیں ایفرٹ سے کرنا پڑتا ہے ذکر، بڑی مشکلوں سے ہمیں اپنے آپ کو یاد دلا دلا کے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ عادت نہیں زبان کو عادت ڈال لیں. انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد بھی ذکر کرتی رہے گی. اور آپ دیکھیں اس وقت تو نیکیاں کتنی ٹائمز ملٹی پلائی ہو رہی ہیں، اس وقت تو کتنا اجر مل جائے گا آپ کو انشاءاللہ تعالی. تو یہ دعا بھی ہو گئی، آپ کا ذکر بھی ہو گیا. اسی طرح زکوٰۃ اپنی ضرور کیلکولیٹ کر لیں جلدی سے جلدی، اس لیے کہ ابھی رمضان میں اگر آپ دیں گے 70 ٹائمز ملٹی پلائی ہو جائے گی. جو بھی فرض اس وقت ادا ہوگا نا 70 کے ساتھ ملٹی پلائی ہوگا. تو ضرور کیلکولیٹ کریں، دینے کی کوشش کریں کہ ہم جلدی سے جلدی ادا کر دیں اس فرض کو. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری حرص کو ختم کر دے، دنیا کی حرص کو ختم کر کے ہمیں جنت کی حرص لگا دے اللہ تعالیٰ، اور دنیا کے خوف ختم کر کے جہنم کا خوف لگا دے اللہ تعالیٰ. اچھا جی، آپ کی اب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ لاسٹ 10 نائٹس پہ ہمارا پروگرام کا ٹائم چینج ہو جائے گا. تو یہ جو رات ہے ٹیوزڈے اور وینسڈے کے درمیان کی رات، اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ نہ ہو کہ کوئی مس کر جائے. یعنی وینسڈے شروع ہو چکا ہوگا دن تو وینسڈے کا ہی ہوگا، منگل اور بدھ کے درمیانی رات جو ہے اس میں 1:30 پہ 1:30 ایسٹرن ٹائم کے مطابق انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہوگا. لائیو پروگرام جس نے سننا ہے، اس لیے کہ طاق راتیں سٹارٹ ہو رہی ہیں اور ہم نے نہیں مس کرنا انشاءاللہ کسی رات کو بھی. ہم انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی تو راتیں ہیں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ 1:30 پہ شروع کریں گے، کیونکہ پہلے ہم نے فلائر میں 2:15 شاید لکھا تھا، لیکن ہمارے لیے یہاں کے سحری کے ٹائم کے بہت کلوز ہو جاتا ہے، تو ہم انشاءاللہ 1:30 پہ شروع کریں گے. اور رات میں تنہائی میں اس طرح بیٹھ کے جو دعائیں کرنے کا لطف ہے، جو اس وقت اللہ کا ذکر کرنے کا مزہ ہے نا، وہ یقین کریں یہ صبح کے ٹائم بھی نہیں ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب موجود ہوں گے، کیونکہ لوگ شاید سو جاتے ہیں، کام آتے ہیں. کون چانس بھی نہیں کوئی لیا جا سکتا کہ اتنی قیمتی رات کو ہم چھوڑ دیں، چانس بھی نہیں لے. انشاءاللہ اس دفعہ ہم نے لیلۃ القدر کو پانا ہے. لیلۃ القدر کوئی 27ویں نہیں ہے پلیز کہ صرف 27ویں کو آپ آئیں، ان 10 میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے لیے صبح کو آپ سو کے آئیے گا تاکہ آپ جاگ بھی سکیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.